بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جوہر لال نہرو کے والد موتی لال نہرو کامیاب وکیل، بزنس مین اور سیاستدان تھے اور 2019 کے شروع میں ہی وہ لاکھوں روپے ماہانہ کماتے تھے۔ وہ 2 بار آل انڈیا کانگریس کے صدر بھی بنے۔ موتی لال نہرو خود سیاستدان تھے۔ وہ اپنے بیٹے جوہر لال نہرو کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ وہ انہیں صرف وکیل دیکھنے کے خواہاں تھے۔ انہیں لاٹھی اور جیل سے بچا دیکھنا چاہتے تھے۔ جوہر لال کے والد نے بیٹے کو شاہی خاندان کی طرح پڑھایا، نوابوں جیسے پرورش کی، کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم دلائی۔ جب وہ بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس آئے تو انہیں الہ آباد میں اچھے کلائنٹس لے کر دیے۔ لیکن جوہر لال نہرو کمیونسٹ ذہنیت کے مالک تھے۔ وہ سیاست میں آ کر مساوات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ والد نے بہت سمجھایا، جب دال نہ گلی تو اس نے ایک دن جوہر لال نہرو کی الماری سے سارے قیمتی سوٹ، جوتے اور سگار نکال کر دوستوں کے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ اس کی جگہ کھدر کے 2 پجامے اور 3 کرتے لٹکا دیے اور ہاتھ سے بنی ہوئی دیسی جوتی بھی رکھ دی۔ جوہر لال نہرو کے کمرے سے سارا فرنیچر بھی اٹھوا دیا۔ فرش پر کھدری دری اور موٹی چادر بچھوا دی۔ خانسامے کو حکم دیا، کل سے صاحبزادے کو جیل کا کھانا دیا جائے اور بیٹے کا جیب خرچ بھی بند کر دیا۔ جوہر لال نہرو نے جب اپنے کمرے کا یہ حال دیکھا تو رات مسکراتے ہوئے اپنے والد کے کمرے میں آئے۔ بڑے نہرو صاحب اس وقت اسٹڈی میں ٹالسٹائی کا ناول وار اینڈ پیس پڑھ رہے تھے۔ بیٹے نے پوچھا، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ موتی لال نے نظریں کتاب سے اٹھائیں اور نرم آواز میں جواب دیا، میں تم سے ناراض ہونے والا دنیا کا آخری شخص ہوں گا۔ چھوٹے نہرو نے پوچھا، آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیوں کر دیا؟ والد نے بیٹے سے کہا، صاحبزادے، تم نے جو راستہ چنا ہے اس میں جیل، بھوک اور خواری کے سوا کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم آج ہی ان چیزوں کی عادت ڈال لو جو اس راستے میں تمہیں آنے والی ہیں۔ دوسرا غریب کے پاس اعتبار کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لہذا یہ انتہائی سوچ سمجھ کر دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں۔ تم اگر عام آدمی کی بات کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں عام آدمی جیسا ہی ہونا چاہیے۔ تم انگلینڈ کے سوٹ اور اٹلی کے جوتے پہن کر بات کرو گے تو تم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میرے بیٹے کو منافق کہے۔ چنانچہ تم آج سے وہ کپڑے پہنو گے جو غریب پہنتا ہے اور تم اتنے ہی پیسے خرچ کرو گے جتنے غریب آدمی کی جیب میں ہوتے ہیں۔ جوہر لال نہرو نے اپنے والد کا ہاتھ چوما اور مرنے تک کھدر کے کپڑے اور دیسی جوتے ہی پہنے اور غریبوں جیسا ہی کھانا کھایا۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ایسی لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ پوری دنیا میں لیڈروں کا تعلق عموماً بڑے گھرانوں سے ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، ان کا گلوبل ایکسپوژر بھی ہوتا ہے اور یہ اندر سے رجے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ سیاست میں آتے ہیں سادگی اور غریب پروری کا تحفہ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ عام آدمی کی صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ عام آدمی نظر بھی آتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ہم ڈری پالیٹکس کے ایک خوفناک جوہر میں غوطے کھا رہے ہیں۔ ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں غریبوں کی باتیں تو کرتی ہیں، لیکن ان کے لیڈروں کا لائف سٹائل اور ان کی شخصیت ان کی باتوں کو میچ نہیں کرتی۔ ہزاروں کنال کے بنگلے اور فارم ہاؤس میں رہنے والے، کئی کی لاکھ تنہا اور دنیا بھر کی مراد حاصل کرنے والے، بیرون ملک بڑے بڑے گھر اور بینک بیلنس رکھنے والے، جہاز اور ہیلی کاپٹر کو گلی کے موٹر سائیکل کی طرح استعمال کرنے والے، ہمارے حکمران ایک غریب ملک کے رہنما نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین کرام، اگر رہنما چننا ہے تو ایک عام سا آدمی چنیں جو ایک عام شہری کی طرح 5 سے 7 مرلے کے مکان میں رہے، جرمن چانسلر انجلا کی طرح 2-3 سوٹ اور ایک ہی کوٹ کے ساتھ اپنا 5 سالہ اقتدار پورا کرے، لیکن دنیا بھر کے کروڑوں ہی لوگوں کو اپنے کردار سے اپنا گرویدہ بنا لے اور باراک اوباما کی طرح صدارت سے فارغ ہو کر اپنے لیے کرائے کا مکان ڈھونڈتا پھرے۔ پاکستانی اور بالخصوص غلامانہ ذہنیت رکھنے والے سے یہ توقع ممکن نہیں۔ بدقسمتی سے ہماری قسمت میں اب لیڈر نہیں، دھندے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔